السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ محترم حاضرین، ابھی ایک آیت کے پہلے حصے کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ ویسے ایمان نہیں لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو یقیناً یہ گہری مخالفت میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے اہل ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لانے کی تعلیم دی ہے کہ قیامت تک جو بھی ایمان لائیں گے ان کا ایمان لانا اسی وقت مقبول ہوگا، ان کا ایمان لانا اسی وقت معتبر ہوگا، ان کا ایمان انہیں اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب ان کا ایمان لانا صحابہ کی طرح ایمان لانا ہوگا۔ صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لائیں گے تبھی ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا اور مقبول ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھنا، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کو جاننا سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ امت محمدیہ کی جو نئی جنریشن ہے جسے ہم نوجوان کہتے ہیں، یہ صحابہ کی زندگی سے بہت دور ہے۔ ان سے آپ پوچھئے فلمی دنیا کے ایکٹر ایکٹریس اچھے بتا دیں گے، فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن کون ہیں اچھے سے بتا دیں گے، کرکٹ کے کھلاڑی کون ہیں پوری ہسٹری بتا دیں گے، کہاں یہ کھلاڑی کون سے گاؤں کا ہے، کب پیدا ہوا، اس کی عمر کیا ہے، اس کا گیم میں رول کیا ہے، سب بتا دیں گے نوجوان۔ لیکن اسی نوجوان سے پوچھئے ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان غنی کون ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ افسوس ہے، یہ افسوس کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو اس بات پر کہ ہمیں اپنے جو صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے کہا کہ انہی کی طرح ایمان لانا ہے، آج ہمیں انہی کی زندگی معلوم نہیں ہے۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ دوم ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ ان کی کنیت ابو حفص ہے اور ان کا لقب فاروق ہے۔ ان کی ولادت اور پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی، جس سال ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا ہاتھیوں کو ساتھ میں لے کر کے، اس کے 13 سال بعد حضرت عمر فاروق کی ولادت ہوئی۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 13 سال کے چھوٹے تھے۔ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر کے حاصل کیا تھا، اللہ سے مانگ کر کے حاصل کیا تھا۔ جب مکے کے حالات بگڑ گئے اور مسلمانوں کو ستایا جانے لگا،
کفار اور مشرکین مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے اور ظلم اتنا بڑھ گیا کہ برداشت کے باہر ہونے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے پروردگارا، اس وقت تیرے غیبی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، لہذا تو حضرت عمر فاروق اور ابو جہل ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے، ان دونوں میں سے جسے تو ہدایت کی دولت دینا چاہتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے۔ تو ہوا یہ، اس دعا کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور وہ اسلام قبول کیے اور مشرف پر اسلام ہوئی۔ اچھا، عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے ان میں حضرت عمر کا بھی نام آتا تھا۔ کب؟ اسلام لانے سے پہلے۔ ان کی ایک لونڈی تھی زنیرہ یا زنیرہ نام کی، جب اس لونڈی نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر فاروق جو پہلوان اور طاقتور انسان تھے، اپنی لونڈی کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو بہت مارا کرتے تھے۔ جب مارتے مارتے تھک جاتے عمر جیسے پہلوان انسان تو اپنی لونڈی سے کہتے کہ اے لونڈی، میں ابھی تھک گیا ہوں اس لیے رکا ہوں، میں ذرا آرام کر لوں پھر میں تجھے ماروں گا۔ تو اتنا ظلم و زیادتی کرنے والے حضرت عمر فاروق اسلام سے پہلے مسلمانوں پر، لیکن جب اسلام قبول کیے تو ان کا نظریہ ہی بدل گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن اسلام قبول کیا اس دن سے مکے میں مسلمانوں کے حالات بدل گئے۔ وہ کہتے ہیں ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس دن سے مکے میں مسلمان سر اٹھا کر کے جینے لگے۔ اس سے پہلے مسلمان سر جھکا کر کے مکے میں رہتے تھے، لیکن عمر فاروق کا مکے میں رعب دبدبا تھا۔ یہ بڑے مالدار اور بڑے طاقتور قسم کے انسان تھے، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان بہت ہی عزت اور شرافت کی زندگی گزارنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق کی جو شخصیت ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں ایک ہی بات کافی ہے، ویسے تو بہت ساری بات ہیں لیکن ایک ہی بات ان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ لو کان النبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا اس دنیا میں تو وہ عمر فاروق ہوتے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرات عمر فاروق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، بہت ڈرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ یہ رات کے وقت کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اتنے میں گھر سے انہیں سورہ طور کی تلاوت کی آواز سنائی دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ طور کی تلاوت کرنے والے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طور کی اس آیت کو سنا کہ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کہ اے عمر یقیناً تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد عمر فاروق کی طبیعت بگڑ گئی۔ روایتوں میں ہے کہ مسلسل عمر فاروق 1 مہینے تک بیمار رہے اس آیت کو سننے کے بعد۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے۔
جب عمر فاروق کی بات آتی ہے تو ان کی خلافت بہت مشہور ہے. انہوں نے مکمل 10 سال تک مسلمانوں کی حکومت کی. 10 سال تک اس وقت پوری دنیا میں ان کی حکومت یہ بادشاہ تھے اور ان کی حکمرانی میں عدل و انصاف بہت مشہور ہے. آج تک لوگ حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کی مثالیں دیتے ہیں اور قیامت کی صبح تک دیتے رہیں گے. حضرت عمر فاروق کی جو خلافت کا زمانہ ہے یہ بہت ہی انصاف پسند والا زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا قریبی رشتہ دار ہو دور کا رشتہ دار ہو، ہمیشہ یہ اپنی نظر میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرات یہ جو عمر فاروق ہیں ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. ان کی ایک آخری بات، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، جب یہ مرض الموت میں تھے، جب وہ ایک مشرک اور کافر نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں ابو لولو نامی شخص نے نماز ہی کی حالت میں اندر آ کر کے امامت کی حالت میں ان کو زخمی کیا اور اسی زخمی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا. جب انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ آپ کے قریب آئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے. کہے عمر فاروق آپ نے تو اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، آپ نے مسلمانوں کی 10 سال تک حکمرانی کی ہے، آپ 10 سال تک بادشاہ رہے ہیں اور آپ کی عدل و انصاف بہت مشہور ہیں. آپ کے لیے تو آخرت کے مراحل بہت آسان ہیں. ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق نے جو جملہ کہا تھا وہ ہر ذمہ دار کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ فواللہ لا لی ولا علی، کہ اے لوگوں تم میری تعریف کر رہے ہو کہ میں نے 10 سال تک حکمرانی کی، میں نے 10 سال تک مسلمانوں کو سنبھالا، میں نے 10 سال تک خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا اور میری موت کے وقت تم میری تعریف کر رہے ہو. سنو، میں نے جو 10 سال تک خدمت کی ہے اور اسلام لانے کے بعد میں نے جتنی بھی دین کی خدمت کی ہے، اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ عمر فاروق نے دین کے سلسلے میں جو خدمت کی ہے، جو خلافت کی ہے، ان کی خلافت میں نہ انہیں نیکی دی جائے گی نہ سزا دی جائے گی، اگر یہ اعلان میرے بارے میں ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. اتنی خدمت کے باوجود بھی کیا کر رہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو نے اتنی خدمت کی ہے، اس خدمت کا نہ تجھے نیکی اور ثواب ملا نہ سزا اور عقاب ملا، تو میں کہوں گا کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا. اس سے ہر ذمہ دار کو سبق لینا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق پوری دنیا پر 10 سال حکمرانی کیے، 10 سال بادشاہ رہے اور ان کی موت کے وقت ان کی ذمہ داری کا احساس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے نجات دے دے تو یہ میرے لیے کافی ہے. آج ہم چھوٹی موٹی چیزوں کی اگر ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ دی جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، عزت اور شرافت کے معیار ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کا ذمہ دار بنا دیا گیا، فلاں تنظیم فلاں کمیٹی کا ذمہ دار بنا دیا گیا، ہمارا تو بہت بڑا عہدہ ہے، مقام ہے، عزت ہے، شرف ہے. یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، احساس ذمہ داری نہ ہو، اس کے پاس اگر ذمہ داری آ جائے تو سمجھو کہ یہ علامت قیامت میں سے ہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.